حرم الحرام کی نئی مجلس، اور شاید یہ آج کی مجلس ہمارے ٹاپک اور عنوان کی آخری مجلس ہوگی۔ اگرچہ بہت ساری دعائیں رہ گئی جن کا ہم تعارف نہیں کروا سکے، لیکن بہت سارے مومنین کو یہ گائیڈ لائن ضرور مل گئی کہ امیر المومنین کے لیے پیغمبر اسلام نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ دعائیں بھی اس قابل ہیں کہ انسان ان کا مطالعہ کرے۔ کل ہم نے پیغمبر اسلام کا ایک فرمان تلاوت کیا تھا، یا علی میں نے اپنے رب سے تیرے لیے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا، 5 چیزیں دعا میں مانگیں، فَأَعْطَانِي، میرے رب نے یہ ساری چیزیں مجھے عطا کی۔ ان میں سے ایک چیز بیان کی تھی کہ جب میدان محشر ہو، قبر سے لوگوں کو اٹھایا جائے تو سب سے پہلے اے اللہ مجھ محمد کو اور علی کو قبروں سے اٹھانا۔ آج دوسری چیز بیان کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سألت ربی ان یوقفنی عند کفۃ المیزان وانت معی، اے اللہ مجھے میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو کہتے ہیں۔ مجھے میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے، جہاں حساب و کتاب ہوگا، مجھے میزان پہ کھڑے رکھنا، در حالانکہ علی میرے ساتھ ہو۔ یعنی میں اور علی میزان پہ کھڑے ہوں، جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں میں اور علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں۔ ہم دیکھیں گے کہ اعمال جو تولے جا رہے ہیں ان اعمال میں علی ولی کی محبت کی کوئی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں؟ اعمال کا ہم مشاہدہ کریں گے، وہ اللہ اور اس کا رسول اب بھی ہمارے عمل پہ شاہد ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں نا، وہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کا عمل ابھی بھی آپ کے اور میرے زمانے کے امام کے پاس پیش ہوتا ہے ہمارا عمل۔ جب امام دیکھتے ہیں نا میرے شیعہ کا عمل بڑا پیارا ہے، خوش ہوتے ہیں امام۔ اور جب امام دیکھتے ہیں کہ میرے شیعہ کے عمل میں کمی ہے، عمل نہیں ہے، نماز والا خانہ خالی ہے، اور دیگر بہت سارے خانے ہیں جو امام کو خالی نظر آتے ہیں، تو امام غم زدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پس وہ پہلے سے بہت مظلوم ہے، کہیں تیرا اور میرا عمل اسے اور نہ مظلوم بنا دے۔ اس لیے کہ اگر تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ہے نا تو وہ تیرا اور میرا 12واں امام مظلوم ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، 1400 سال گزر گئے کہ میرے آقا پردہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے شیعوں کے اوپر ظلم بھی ہو رہے ہیں، ان کے مذہب کے اوپر تہمتیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ وہ اللہ کے اذن کے منتظر ہیں کہ کب اذن ملے میں لوگوں کو آ کے مذہب اہل بیت کی حقیقت بھی بتاؤں، اپنے شیعوں کا انتقام بھی لوں۔ یہ امام علیہ السلام کے متعلق بھی آشنائی بہت ضروری ہے۔ ہمارے وقت کے امام ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ امام علیہ السلام
یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اگر مجلس اس قابل ہو، مجلس اس قابل ہو تو امام علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی ارواح مقدسہ تشریف لاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا ایسا مجلس بنانا مورد شک ہے کہ مجلس ہماری قبولیت کے مقام تک پہنچی ہے یا، اس لیے ہر روز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ جب تیری اور میری یہ عبادت مورد قبول بن جائے گی، پھر سیدہ بھی آئیں گی، پھر ائمہ اطہار بھی آئیں گے۔ کیا آپ نے وہ فضیل کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ بات سے بات نکل پڑی۔ فضیل صحابی ہے امام صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضیل نے مجلس کرائی اپنے گھر میں، امام علیہ السلام کو مجلس میں نہیں بلایا۔ دوسرے دن، یعنی حالات ایسے ہوا کرتے تھے نا، دشمنوں کی طرف سے کڑی نگرانی ہوا کرتی تھی، تو یہ امام علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے، امام علیہ السلام کی جان کو کہیں کوئی خطرہ نہ ہو اس وجہ سے نہیں بلاتے تھے۔ یوں نہیں کہ کوئی اس کی کوئی امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، وگرنہ امام کا مخلص اور قریبی اور سچا صحابی تھا۔ دوسرے دن امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے کہا، فضیل کل تو کہاں تھا، میرے پاس نہیں آیا تو؟ اس نے کہا، شغل عاقنی، مولا کوئی کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کی محفل میں نہیں آ سکا، آپ سے استفادے سے محروم رہا۔ مولا نے کہا، فضیل سچ کیوں نہیں بتاتا، کیا تو نے کل اپنے گھر میں میرے جد مظلوم پہ مجلس نہیں برپا کی تھی؟ کہا ہاں مولا۔ کہا تو نے تو مجھے نہیں بلایا تھا لیکن میں وہاں موجود تھا۔ بس ایک دفعہ آپ امام کو بلاتے ہیں اور امام جاتے ہیں، اور ایک دفعہ مجلس ایسی ہو کہ بلانے کے بغیر وہ آ جائیں، اس لائق ہو۔ مولا آپ کہاں تھے، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ مجلس میں تھے۔ کہا فضیل جب تو کمرے کے دروازے سے نکل کے دوسرے کمرے کی طرف گیا تھا جہاں آخر میں لوگوں کے جوتے پڑے تھے، وہاں میں صادق آل محمد بیٹھا تھا۔ مولا میں قربان، تو کیوں نہیں آپ صدر مجلس میں آ کے بیٹھے؟ یہ تو آپ کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، ہم تو خادم اور نوکر ہیں آپ کے، آپ کیوں نہیں آ کے صدر مجلس میں بیٹھے؟ کہا صدر مجلس میں میری دادی زہرا بیٹھی تھی، مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنی دادی زہرا کے پاس بیٹھوں۔ پس وہ آتے ہیں مجلس میں، امام زمان بھی آتے ہیں، نہ سمجھ امام زمان کے غائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ توجہ کے ساتھ امام کے غائب ہونے کا معنی بتا رہا ہوں، اگرچہ 9 محرم ہے، مصائب کے دن ہے، لیکن یہ جملہ سمجھنا ہر شیعہ کے لیے بہت ضروریت ہے۔ کیا مطلب ہے امام زمانہ غائب ہے؟ یعنی انہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں جو امام کے غائب ہونے کا کنسپٹ اور تصور ہے کہ امام کسی دنیا کے کسی کونے میں، کسی جنگل میں، کسی بیابان میں، کسی صحرا میں اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، ہماری رسائی ان تک نہیں ہے، وہ ہم تک نہیں آ سکے، یہ معنی ہے غیبت کا؟ نہیں، یہ معنی غیبت کا نہیں ہے۔ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا وجود ہم سے غائب ہے، ان کا عنوان ہم سے غائب ہے، وجود ہم میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ امام علیہ السلام روایات، معتبر روایات ہیں، ہر سال حج میں میدان عرفات میں آتے ہیں، ہر سال میدان عرفات میں حج میں امام علیہ السلام آتے ہیں، اور جب ظہور ہوگا نا تو فلاں بندہ کہے گا کہ اس کو، امام علیہ السلام کو تو میں نے عرفات کے میدان میں فلاں جگہ دیکھا تھا،
پس اگر وجود غائب ہوتا تو یہ بندہ کبھی نہ کہتا کہ میں نے اس کو عرفات میں دیکھا. وجود غائب نہیں ہے. یہ جو وجود سے مراد یہ تیرا میرا جیسے وجود ہے. امام علیہ السلام کا بھی تو ایسے مقدس وجود ہے نا. یہ وجود ہم میں موجود ہے لیکن میں نہیں پہچانتا کہ یہ وجود امام کا ہے. یہ غائب ہونے کا مطلب ہے. عنوان غائب ہے کہ یہ امام مہدی برحق ہے. وجود غائب نہیں ہے. اگر وجود غائب ہوتا تو برکات نہ ہوتی. اگر وجود غائب ہوتا تو لولا الحجت لساخت الارض باہلها، زمین اپنے باسیوں سمیت دھس جاتی. کیونکہ حجت خدا سے وجود زمین خالی ہو گئی ہے. زمین حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں ہے. وجود موجود ہے اس لیے کہ یہ وجود وہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. پس وجود موجود ہے لیکن عنوان غائب ہے کہ یہ امام حجت ہیں. میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ میرے وقت کے امام ہیں. پس جب ایسی بات ہے تو ممکن ہے کہ تیرے پہلو میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جس کو تو نہیں جانتا. مجلس میں سارے آنے والے افراد کو تو میں نہیں جانتا، نہ آپ جانتے ہیں. میدان عرفات میں کتنے حجاج ہوتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں جو میرے پہلو میں بیٹھے ہیں؟ نہیں. تو پس آ میرے دوست مجلس کو ایسا بنا کہ اس وجود مقدس کا احترام باقی رہے. اس وجود مقدس کا احترام ملحوظ خاطر رہے. جب بھی آپ کی مجلس میں کوئی ایسی شخصیت، بزرگ شخصیت، بڑی شخصیت ہو نا، تو آپ کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتے جس سے اس کی توہین ہو. تو ائمہ مقدس، ائمہ اطہار کی جو ارواح موجود ہیں، خود امام زمان کا مجالس میں، عرفات میں، زیارت سید الشہداء میں تشریف لانا، یہ سارے اجتماعات ایسے ہیں جن کو اس انداز میں منانا چاہیے کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی بات. تو پس دعا پیغمبر اکرم نے مانگی کہ اے اللہ، میزان ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے، جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اس وقت مجھ علی کو اور مجھے میزان کے پاس کھڑے رکھنا. کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو حساب و کتاب کے وقت کام آئیں گی؟ کل بتایا تھا کہ قبر، عذاب قبر سے کون سی چیزیں انسان کو بچاتی ہیں؟ جب تیرے اور میرے اعمال تولے جائیں گے، نہ ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو اس وقت کون سی چیز ہوگی جو مجھے اور تجھے کامیابی کی طرف لے جائے گی؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے میرے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ 2 یا 3 اعمال کا تعارف کروا کے میں مصیبت کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلا عمل جو بروز قیامت آپ کے اعمال کے جو ترازو ہوگا، جہاں تولے جائیں گے آپ کے اعمال، وہاں پہ آپ کے اس اعمال کے پلڑے کو بہت بھاری بنا دے گا. وہ کیا ہے؟ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام کی زیارت. آٹھویں امام، امام رضا کی زیارت کرنا یہ عمل کو بھاری بنا دیتا ہے. خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارنی من بعد داری، جو میری غربت کے عالم میں مشہد آ کے میری زیارت کو کر آتا ہے، میری زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اتیتہ یوم القیامت 3 مواطن، میں 3 مقام پہ آ کے اس کی مدد کے لیے اس کا ہاتھ کو تھاموں گا.
امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ قبل اس کے میں وہ 3 مقامات بتاؤں۔ امام رضا کی زیارت مجرب عمل ہے قضاء حوائج کے لیے، لکھ لیں۔ جتنے بھی مریض ہیں، کتنے مریضوں کو شفا ملتی ہے، آپ بہت سارے ایسے یوٹیوب اور واٹس ایپ کے اوپر میسیجز اور ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کو امام رضا علیہ السلام کے حرم سے زیارت مل گئی۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں فقط ان لوگوں کی جنہیں مولا کے حرم سے شفا ملی ہے، زیارت سے شفا ملی ہے۔ بلخ شہر ہے، وہاں سے ایک تاجر ہے جو زیارت امام رضا کے لیے نکلتا ہے، ساتھ میں اپنے خادم کو کہتا ہے کہ کیا تو نے بھی زیارت کرنی ہے یا نہیں؟ کہا مولا زندگی کی یہ تمنا ہے، اپنے آقا کو کہتا ہے کہ میری زندگی کی یہ تمنا ہے کہ میں موسیٰ بن علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کروں، ساتھ تیری خدمت بھی کروں گا سفر میں، اور آپ مجھے زیارت کے لیے اگر لے جاتے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس بار تم بھی میرے ساتھ زیارت کے لیے کر، رستے میں میرا سامان وغیرہ بھی اٹھانا، میری خدمت بھی کرنا، تیری زیارت ہو جائے گی، میری خدمت ہو جائے گی۔ پہنچا یہ بلخ کا مومن، جب امام علیہ السلام کی قبر مبارک کے بالکل سامنے پہنچا نا تو شکرانے کے لیے سر سجدے میں رکھا کہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ زیارت امام کر سکوں۔ سجدے کے لیے سر رکھا، اس کے خادم نے بھی سجدے میں سر رکھا، ساتھ ہی اس نے بھی کچھ دعا مانگی، خادم نے بھی کچھ دعا مانگی۔ جو ہی دونوں نے سر اٹھایا نا تو اس کے آقا نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے آزاد کر دوں، تجھے زیادہ راہ دوں، تجھے اور بہت ساری چیزیں دے کے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دوں؟ کہا ہاں مولا، ہاں میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے آزاد کیا، جو ہی آزاد کیا نا تو اس نے کہا میرے آقا میں نے سر سجدے میں رکھ کے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے غلامی سے نجات دے۔ وسیلہ بنایا تھا امام رضا کو، حاجت تھی غلامی سے نکلنا، اتنی کوئک سروس، ہاں اتنی جلدی حاجت کا۔ تو پس امام رضا کی زیارت قضاء حوائج کے لیے بہترین عمل ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے عالم غربت میں میری زیارت کی، اتیتہ یوم القیامت 3 مواطن، میں 3 مقامات پہ اس کی مدد کے لیے آ کے اس کے ہاتھوں کو تھام کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کون سے وہ 3 عمل ہیں، کون سے 3 مقامات ہیں؟ اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب تیرا اور میرا اعمال نامہ دائیں بائیں اڑ رہا ہوگا۔ اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ تطایر الکتب، تطایر اڑنے کو کہتے ہیں۔ جب اعمال نامہ اڑے گا، کیسے اڑے گا؟ یہ جب آپ کو اور مجھے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے نا اور دفن کر کے چلے جاتے ہیں، اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندہ مومن، اپنی زندگی کے سارے اعمال لکھ۔ کہتا ہے کیسے لکھوں، کس چیز پہ لکھوں؟ کہا اپنے کفن پہ لکھ۔ کس چیز کے لکھوں؟ قلم تو میرے پاس ہے نہیں۔ کہا اپنی انگلی سے لکھ۔ کہا سیاہی نہیں ہے؟ کہا اپنے لعاب دہن سے لکھ۔ یہ اپنی انگلی سے، اپنے لعاب دہن سے، اپنے کفن سے اپنے سارے اعمال لکھے گا۔ یوں نہیں ہوگا کہ میں اچھے اچھے لکھ دوں گا اور سارے چھوڑ دوں گا باقی جو غلط کام کیے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ 2 بندے اوپر نگرانی کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ کے ادھر اور ادھر کھڑے ہیں نا، انہیں سب پتہ ہے یہ میری اور آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔
وہاں پہ جب جائیں گے میدان معاشر میں مائیں بہنیں سب ہمارے رشتہ دار کھڑے ہوں گے. ادھر تو ہمارے بہت سارے اعمال ہمارے ماں باپ بہن بھائی دوستوں سے چھپے ہوئی ہیں نا, وہاں پہ پھر جا کے ویڈیو لگے گی سب کے سامنے. اس وجہ سے دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچانا. وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ جب میری فلم چلے گی سب کے سامنے, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اس رسوائی کو اور اس رسوائی سے بچنے کے لیے یہ میدان ہے. یہاں توبہ کا میدان کھلا ہوا ہے اور اپنی فلم جو ہماری تیار ہو رہی ہے اس سے ان اعمال کو ہم دھلوا سکتے ہیں توبہ کے پانی سے. جو ناراض نہیں بیٹھے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں. پس یہ بندہ قبر میں اپنے سارے اعمال کو جب لکھ لے گا نا, 50 60 70 سال کی زندگی ساری لکھ لی جائے گی. یہ دو فرشتے اس کا سارا اعمال نامہ لے کے اس کی فائل کو کلوز کر کے لے جائیں گے, عرش کے نیچے جا کے اس کی فائل رکھ دیں گے. کہاں محفوظ ہو گئی؟ عرش کے نیچے. ہر بندے کی فائل ادھر محفوظ ہے. جب میدان محشر آئے گا نا, ہم سارے میدان محشر میں پہنچیں گے, اس وقت ہر بندے کی فائل اڑ کے آ کے گردن میں لٹک جائے گی. ہاں جی, گردن میں لٹک جائے گی. اس دن یہ جو فائلوں کا اڑنا ہے نا, اس وقت امام علیہ السلام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یوم تطایر الکتب یمینا و شمالا, جس دن تیرا اعمال نامہ دائیں بائیں اڑ رہا ہوگا, میں مولا رضا اس وقت آ کے تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں تھماؤں گا. کتنے ہی کوئی پیارے موقع کی امام علیہ السلام نے وضاحت کی ہے. دوسری چیز بڑی گفتگو کی جا سکتی ہے تطایر الکتب پہ, لیکن وقت نہیں ہے. عند الصراط, پل صراط پہ جب ہر بندے کا قدم ڈگمگا رہا ہوگا, اس وقت میں آؤں گا تیرے ہاتھ کو پکڑ کے لے کے بجلی کی تیزی سے تجھے پل صراط سے گزار کے لے جاؤں گا. تیسری چیز عند المیزان, میزان جب تیرے ترازو کے پلڑے میں تیرے اعمال کو تولا جائے گا نا, اس وقت میں مولا رضا آ کے تیری مدد کروں گا. لیکن امام رضا تو آئیں گے, ان کے آنے میں شک نہیں ہے, لیکن زیارت ایسی ہونی چاہیے کہ امام آئیں. زیارت ایسی ہونی چاہیے کہ امام, ہاں, سیر و سیاحت نہ ہو. بعض لوگوں کو نجف و کربلا کی زیارت کے لیے بھی ہم نے وہاں دیکھا ہے. کربلا سے نجف یا نجف سے کربلا 3 یا 4 دن جو آپ 40 کی واک کرتے ہیں, اس واک کے دوران بھی نماز نہیں پڑھتے. واک کے دوران بھی دیکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھی ہے. کیوں نہیں بھائی نماز پڑھتے؟ اس لیے کہ جنت ہے, جنت میں نماز نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ کے وہ ایک فرقہ ہے نا ادھر, پتہ نہیں بکر سائیڈ یا میاں والی سائیڈ کی طرف ایک فرقہ ہے, مجھے معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز 2 رکعت ہے فقط. ہاں, پتہ نہیں ایسا ہی کچھ ہے, 2 رکعت نماز ہے, 3 رکعت اور 4 رکعت یہ کوئی نہیں ہے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اس لیے روزہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے موت تک وہ سفر کے عالم میں ہے. یہ سفر ہے, سفر میں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے, نماز فقط 2 رکعت ہے. یہ دیکھو یہ کیا ہے, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیطان اپنے چیلوں کی طرف وحی کرتا ہے کہ ان کے اذہان میں ایسی شیطانی باتیں ڈالو جس سے یہ خود بھی گمراہ ہوں, لوگوں کو بھی گمراہ کریں. 4 رکعتی نماز کوئی نہیں ہے, 2 رکعتی نماز ہے.
لہذا زیارت ایسی ہونی چاہیے کہ امام رضا آ سکیں۔ ہمارے ہاں واقعاً تعجب ہوتا ہے مجھے جب ہم نجف یا کربلا میں اپنے زائرین کو دیکھتے ہیں، اور بڑی دلی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارا زائر بیچارہ، وہ جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، رول رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس زیارت کی فضیلت کیا ہے، یہاں کون سی ہستی دفن ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا ہم و غم فقط وہاں پہ پرسہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اپنی جگہ پہ سر تسلیم خم ہے، کربلا میں جائیں، پرسہ دیں، ماتم کریں، لیکن ماتم زیارت نہیں ہے۔ ایسی ہے نا شاہ صاحب، زیارت الگ چیز ہے، ماتم کریں، گریہ کریں، مجلس کریں، سب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک زیارت نامہ چھپا ہوا ہے، اس چھپے ہوئے زیارت نامے کو پڑھنا یہ زیارت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ بیت۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاؤں، مولا علی علیہ السلام کے حرم میں قبر مطہر کے تقریباً قریب ہی بیٹھا تھا، ایک ہمارا جوان آیا، دراز قد کا تھا۔ یہ کوئی نماز شب سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو وہ سیدھا آ کے اس نے زری کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز کی نیت کر دی۔ رش کوئی نہیں تھا، صبح کا وقت تھا، نماز سے پہلے۔ میں نے یہ ذہن میں سمجھا کہ شاید اسے قبلہ رخ پتہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ کدھر ہے، زائر ہے، مسافر ہے، شاید اسے قبلہ کا پتہ نہیں ہے۔ جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ چکا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جان، چونکہ شلوار قمیض میں تھا، میں پہچان گیا پاکستانی ہے، میں نے کہا بھائی جان، یہ جو آپ نماز پڑھی ہے نا آپ نے، قبلہ رخ اس طرف نہیں ہے، یوں ہے قبلہ رخ۔ پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کا ادھر ہے، ہمارا ادھر ہے۔ دیکھیں، وہ آپ کا کوئی قبلہ الگ ہے، یہ جو قبر میں ہم جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ جو فرشتے سوال کریں گے، من کتابوں کا من قبلتوں کا، تو اس وقت کیا کہو گے کہ علی کی زری میرا قبلہ ہے یا کعبہ میرا قبلہ ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ زیارت سے آشنائی نہیں ہے، یہ جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کی کوئی معرفت نہیں ہے، فقط یہ کہ نام کے ساتھ یہ لکھوا لیا جائے کہ میں زائر ہوں۔ اتنا بڑا مقام ہے زائر کا، فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ اے زائر حسین آ، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جتنی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں ہیں، ان کی زیارتوں کی فضیلت کے میں یہ جملہ وارد ہوا ہے، یا امیر المومنین کی زیارت ہے، من زار جدی عارفا بحقہ، جس نے میرے جد کے حق کو پہچانتے ہوئے اس کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ کیا حق ہے کہ جس کو ہم پہچانیں گے تو جنت واجب ہوگی؟ 3 حق ہیں، یاد رکھنا جب بھی زیارت کے لیے جائیں، اس حق کو پہچانے بھی، اس پہ عمل بھی کریں، پھر تیرا سید الشہداء یا امیر المومنین اور ان کے اولاد اطہار کی زیارت کرنا یہ اس بات کا موجب بنے گا، امام رضا بھی آئیں گے، جنت بھی واجب ہوگی، اور ہزاروں حج کا ثواب بھی تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز جو امام کا حق شمار ہوتا ہے وہ یہ کہ میں اعتقاد رکھوں کہ اللہ کے آسماں کے نیچے اگر کوئی مخلوق پہ حجت ہے تو یہ امام ہے۔ مخلوق پہ، بلکہ اللہ کے آسمان سے اوپر بھی تمام مخلوق جتنی بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، غیر فرشتے ہوں، انسان ہوں، چرندوں پرندوں، ہر چیز پہ اگر کوئی حجت ہے تو وہ امام معصوم حجت ہے۔ یہ عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہستی جس کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں، یہ ہستی امام معصوم ہے، ان کے دامن عصمت میں گناہان صغیرہ و کبیرہ تو دور کی بات، کسی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آتا، یہ معصوم ہے۔ اور تیسری چیز،
ان کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، اطاعت مجھ پہ واجب ہے، یعنی عمل کروں گا میں، عمل کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کو خواہ مخواہ خوش کرنے کے لیے کہے گا کہ آپ فقط امیر المومنین کی ولایت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو آپ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے، میں کہوں گا ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا، لیکن تھوڑی بہت ٹکور کے بعد۔ اس لیے کہ شیعہ علی ابن ابی جنت تو بنی اسی کے لیے ہے نا، جنت اسی کے لیے بنی، اسی نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن اگر اعمال کے صحیفے میں اس کے عمل میں کہیں کمی ہوئی اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا اور شفاعت کا بھی مستحق نہ ہوا، تو پھر تھوڑی بہت اسے سزا دی جائے گی، پھر جا کے جنت میں جائے گا، ایسے نہیں جنت میں جائے گا۔ اس لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل کریں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم سارے سلمان بن جائیں، ابو ذر بن جائیں، لیکن اتنی کم از کم ہم سب کو تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس قابل تو ہوں کہ علی مولا کہیں کہ یہ کچھ کرتا رہا، باقی کمی کو اے رب میں اپنی شفاعت سے پورا کرتا ہوں۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، یہ تیرا اور میرا جو عمل ہے نا، یہ خود عمل بھی شفاعت کرے گا۔ ایک تو علی مولا شفاعت کریں گے، ائمہ اہل بیت شفاعت کریں گے، یہ تیرا اور میرا کچھ عمل ہے نا، اس کو نازک نہ سمجھ، یہ تیرا اور میرا عمل دنیا میں بھی تیری شفاعت کر سکتا ہے، آخرت میں بھی تیری شفاعت کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا، تھک تو نہیں گئے؟ خیال رکھا کریں کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے انسان کو رب یاد آئے۔ معصوم نے بتایا کہ دوستی کا معیار یہ ہے، نگاہ کر، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین اور مذہب پہ ہوتا ہے، جیسے دوست کرتا ہے اس سے عادتیں لیتا ہے۔ بچہ یا والدین سے بری عادتیں لیتا ہے یا پھر وہ باہر دوست سے بری عادتیں لے کے آتا ہے۔ پس اگر والدین ٹھیک ہو جائیں اور اس کا دوست اچھا ہو، جوان مثالی جوان بن جاتا ہے۔ عمل بھی انسان کو نجات دلا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ عمل میں اگر اخلاص ہوگا، وہ اللہ کی خاطر ہوگا، تو وہ عمل یقیناً انسان کو دنیا میں بھی نجات کا سبب بنے گا، آخرت میں بھی نجات کا سبب بنے گا۔ یہ اعمال ہی تھے، اور کبھی انسان کا عمل ایسا ہوتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے ان لوگوں کے اعمال جو کربلا میں سید الشہداء کے قاتل تھے، ان کی اولاد کے قاتل تھے، ان کے یہ عمل انہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ کیا یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان کی دو پیاری اولادیں ہوں۔ اولاد انسان کو دو حالتوں میں بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ایک جب عین جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کیا تجھے اور مجھے اپنی اولادیں پسند ہیں؟ غریب کربلا کو اپنا اصغر اور اکبر پیارا نہیں تھا؟ اجرکم علی اللہ۔ کوئی اتنا پیارے تھے نا جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو، اتنے کوئی پیارے تھے، انگوروں کا موسم نہیں تھا، یوں مسجد نبوی میں بیٹھ کے جناب علی اکبر نے بے موسم انگور مانگے نا، ہاتھ بڑھا کے کہا، او میرے لخت جگر، یہ انگور لے لو، اولیاء خدا کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں کہوں گا غریب کربلا، آج مدینہ ہے،
علی اکبر نے انگور بے موسم مانگے، آپ نے انگور لا دیے۔ کل 10 محرم 61 ہجری ہوگی، علی اکبر انگور نہیں 2 گھونٹ پانی مانگے گا۔ اجرکم اللہ، 2 گھونٹ پانی مانگے گا، تو پانی دینے کی استطاعت نہ رکھے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس تمہید کے 2 جملے اور میں شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتابوں میں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت پیغمبر اسلام کی زیارت نہیں کی تھی نا، مدینہ کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے، وہ جنہوں نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی تھی، جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، وہ غریب کربلا کے دروازے پہ آتے، دستک دیتے، امام باہر آتے، کیا چاہتے ہو؟ کہتے مولا ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو ہم شکل پیغمبر بیٹا دیا ہے، ہو سکتا ہے تو آپ کے بیٹے کی زیارت کر کے ہم پیغمبر کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ امام اندر جاتے، علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آتے نا، تو ان میں سے جس نے بھی پیغمبر کو دیکھا ہوا ہوتا تھا وہ پکار پکار کے کہتا یہ تو پورا محمد لگتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کوئی اتنا پیارا تھا نا، آخری جملہ تمہید کا، کوئی اتنا پیارا تھا نا علی اکبر۔ 2 جوان بنی ہاشم کے ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں کی شبیہ ہیں۔ علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، عباس ہم شکل علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ دونوں جوان جب گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں میں کبھی چلتے تھے نا، مدینہ کے لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے۔ علی اکبر کے نورانی چہرے کو دیکھتے، عباس کے روشن چہرے کا دیدار کرتے۔ او میں کہوں گا اتنے روشن چہرے والی اولاد، اتنے روشن چہرے والے جوانوں، یہ تمہارے چہرے کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں تھلے روند دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، استاد محترم غلام عباس رئیسی سے یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ جب سر کاٹ کے علی اکبر کے رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے، کسی مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سر کاٹ کے لائے گئے نا یزید کے دربار میں، یزید نے جب ملعون نے دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت ہاشمی جوان ہے، اس نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا علی ابن حسین کا یہ سر ہے۔ کہا علی ابن حسین کا سر ہے، تو وہ امام مظلوم کے سر کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کا سر کیا ہے؟ وہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے۔ کہا جس کے اتنے پیارے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا، پھر اس کے سر کو کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود ہی مر جاتا، وہ تو خود ہی بیٹے کے غم میں مر جاتا، پھر اس کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو نے ہائے کی سیدہ تمہیں اجر دیں۔ عزادارو 10 محرم کا دن آیا، دفتر قربانی شروع ہو گئی۔ جناب علی اکبر آئے نا بابا کے پاس، بابا اذن جہاد مل سکتا ہے، موت کی اجازت مل سکتی ہے۔ جن کی جوان اولادیں ہیں وہ ذرا بڑا اچھا جملہ سمجھیں گے اس کو۔ جب آپ کا جوان بیٹا سفر پہ جا رہا ہوتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا سلامت رہو، اللہ لمبی عمر دے، دیر تک جیتے رہو۔ ذرا حسین کے کلیجے اور دل پہ ہاتھ رکھ، جوان بیٹا ہو علی اکبر کا، آئے اجازت لینے اور موت کی، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہائے او میرے غریب علی اکبر، او میرے سارے جا رہے ہیں، او مجھے تنہا چھوڑ کے۔ تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا نا، غریب کربلا نے روکا نہیں۔ غلط پڑھتے ہیں وہ کہ اجازت نہیں دی، علی اکبر جوان تھے، جہاد واجب تھا، لیکن جو جملہ حسین نے زبان سے تو نہ کہا، لیکن حسین کا زبان حال یہ بتا رہا تھا، جب علی اکبر نے اجازت مانگی نا، غریب کربلا نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جوان کو ایسے دیکھا جیسے مالی اپنے گلستان کو اجڑتا دیکھتا ہے۔ او میرے اکبر، میرے سارے چلے گئے۔ اجرکم اللہ، سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا، تیار کیا۔ ذرا علی اکبر کی تیاری کا منظر دیکھ،
دستار پیغمبر کی پہنائی، زرہ پیغمبر کی دی، امامہ رسول کا ہے، تلوار رسول کی ہے، گھوڑا رسول کا ہے، چلتا پھرتا محمد بنا کے بیویوں کی طرف روانہ کیا۔ جب بیویوں کے خیمے میں جناب علی اکبر داخل ہوئے نا تو علی اکبر کو اس انداز میں آتا دیکھا، دستار رسول کی ہے، امامہ رسول کا ہے، تلوار رسول کی ہے، چلتا پھرتا محمد آیا۔ بیویوں نے علی اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد حلقہ ڈالا، ہر بیوی نے ہاتھ بلند کیے، ایک دعا کہی، یا علی الاکبر ارحم علی غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو، ہمیں جنگلوں میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، وہ یہ وحشی درندے ہیں۔ اجرکم اللہ جانے آخر میں کچھ لوگ انتظار میں ہیں، علی اکبر کے مصائب پڑھوں گا۔ ایک دن رہ گئے غریبوں کا، ایک دن فقط رہ گیا ہے جناب علی اکبر کے بابا کا۔ اجرکم اللہ عزادارو، علامہ یار صاحب سنتے بھی آؤ، پوری شہادت پڑھوں گا، صبر سے سنتے بھی آؤ، علی اکبر کو پرسہ بھی دیتے آؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا علامہ یار شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے، ہر مجاہد میدان میں گیا، گرا، شہید ہوا، حسین لاشا لے کے آئے، بیویوں نے ماتم کیا، لیکن دو شہید کربلا کے ایسے ہیں جب خیموں سے روانہ ہوئے نا بیویوں نے ماتم کیا، ایک خود غریب کربلا ہے، ایک علی اکبر ہے، اتنا ماتم ہوا، اتنا گریہ ہوا، غریب کربلا کو خیمے میں آنا پڑا۔ او میری زینب تسلی کیجئے، او میری سکینہ خود کو سنبھال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دیکھو۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر حمید ابن مسلم کا بیان ہے، میں دیکھ رہا تھا کافی دیر ہو چکی تھی، علی اکبر خیمے کے اندر گئے، واپس نہیں آئے۔ میں نے اچانک جو دیکھا نا، خیمے کا پردہ 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ گرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی علی اکبر واپس کیوں نہیں آ رہے، خیمے سے باہر کیوں نہیں نکلتے۔ یہ راز اس وقت کھلا جب علی اکبر بیویوں کو الوداع کر کے خیمے کے دروازے پہ آتے نا، صاحب کبھی سکینہ آگے بڑھ کے علی اکبر کے دامن کو پکڑتی، او میرے بھیا ایک بار زیارت کراتے جا، او جب پھر واپس آتے او کبھی زینب پکڑتی، او میرے لختے جگر ایک بار دیدار کراتے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دیکھو۔ بڑی مشکل سے خیموں سے باہر آئے، بڑی ہی مشکل سے باہر آئے، اب غریب کربلا نے بیٹے کو کیسے الوداع کیا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ایک جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا، قد برز الیہم غلامون، ایک ایسا جوان جا رہا ہے وہ جو ہم شکل پیمبر ہے، او میرے اللہ جب کبھی مجھے تیرے حبیب کی زیارت کا شوق ہوتا او میں اپنے اکبر کی زیارت کر لیتا۔ جب کبھی تیرے حبیب کی زیارت کا دیدار کرنا ہوتا میں علی اکبر کی زیارت کر لیتا۔ گھوڑے پہ سوار کیا بیٹے کو ماتم کے لیے اور علی اکبر کے مصائب کے لیے، یہ جملہ کافی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی اکبر نے گھوڑے کی زین پہ گھوڑے کو دوڑایا، چند قدم گھوڑا چلا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا نا، بوڑھا باپ ہے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ او میرے اکبر، او جب تک میدان میں جا رہے ہو، او میرے اکبر جب تک میدان میں جا رہے ہو، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہو۔
او میں تیری زیارت کروں گا۔ اجرکم اللہ، بڑا ہی مشکل تھا غریب کربلا کو علی اکبر کو الوداع کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دیں، اللہ تیرے بیماروں کو شفا دے، اللہ تیری حاجتیں پوری کرے۔ اور جب تیری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اس وقت جناب علی اکبر کو وسیلہ بنا، تیری ہر حاجت قبول ہوگی۔ حسین کو اکبر کا واسطہ دے کے اپنی حاجتیں مانگ، اللہ تیری حاجت کو قبول کرے گا۔ عزادارو آئے نا میدان میں جناب علی اکبر 120 شامیوں کو فنار کیا، لوہے کی گرمی اور پیاس کا اتنا غلبہ ہوا، غریب کربلا کے جوان بیٹے نے گھوڑے کو دوڑایا، اس مقام پہ آ گئے جہاں پہ مولا حسین بیٹھے تھے، جہاں پہ مولا حسین تھے۔ کہا بابا کیا 2 گھونٹ پانی کے مل سکتے ہیں؟ اب صبر سے جملہ سن لیجئے گا، تیرا ہو نا جوان بیٹا اور وہ زندگی کی آخری کشمکش میں ہو، چند لمحے بعد اس نے مر جانا ہو، ہاسپٹل میں ہو، تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگے وہ تو دے نہ سکے، وہ تیرے دل میں یہ ساری زندگی حسرت رہے گی، میرے جوان نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، ہائے حسین تیری غربت۔ اجرکم اللہ، او غریبوں کے غم میں رونے والو، او سیدہ تجھے کسی اور غم میں نہ رلائے، بڑی غربت ہے میرے آقا حسین کی، بڑی غربت ہے میرے آقا حسین کی۔ پانی تو غریب کے پاس تھا نہیں، کہا اکبر او میرے لخت جگر ذرا اپنا منہ تو کھول۔ علی اکبر نے منہ کھولا، غریب کربلا نے اپنی زبان عصمت علی اکبر کی زبان پہ رکھی، زبان کا آنا تھا، علی اکبر نے اپنی زبان فوراً کھینچ لی، کہا بابا تیری زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، ہائے حسین کی پیاس، وہ ماتم کر غریب کربلا کی پیاس پہ، ہر شہید چلا اس کی پیاس ختم ہو گئی، وہ سب سے زیادہ پیاسا حسین ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتاری، کہا علی اکبر بیٹا یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لیجئے، نانا حوض کوثر پہ جام لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب علی اکبر سمجھ گئے میرا وقت آخر ہے۔ عزادارو آئے میدان میں بڑی جنگ کی، اب 3 روایتیں ہیں جناب علی اکبر کی۔ ایک کمینے نے علی اکبر کے سر پہ گرز مارا، ایک کمینے نے علی اکبر کے گلے پہ تیر مارا، ایک کمینے نے علی اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا۔ اب سن سکو گے اگلا جملہ، جب بھی کوئی شہید گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھلانا وہ زین سے زمین پہ آیا، عباس نہ سنبھلے زین سے زمین پہ آئے، اون و محمد نہ سنبھلے زین سے زمین پہ آئے، قاسم نہ سنبھلے زین سے زمین پہ آئے، لیکن علی اکبر جانتا تھا میں جوان ہوں، میرا بابا بوڑھا ہے، میرے لاشے کو پلہ جانے کیسے اٹھائے گا۔ علی اکبر کو جو اتنے زخم لگ چکے تھے نا، علی اکبر نے اپنی دونوں بائیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، ایک تیر آیا جو گھوڑے کی آنکھ پہ لگا، اب گھوڑا حیوان تھا اسے نظر تو آ نہیں رہا تھا، وہ فوج اشکیا میں گھس گیا، اب جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، گھوڑے کی زین پہ علی اکبر پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، او قاسم تو گھوڑے کی سموں سے پامال ہوا، علی اکبر تو زین پہ پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ آ گیا بالکل آخری وقت، گرے نا جب بالآخر جب گھوڑی کی زین سے زمین پہ آئے نا، یا ابتا ادرکنی، او میرے غریب بابا
تیرا بیٹا زین سے زمین پہ آ گیا ہے، میری مدد کو پہنچ۔ میں نے کل بھی پڑھا تھا، پرسوں بھی پڑھا تھا، جب بھی کوئی شہید گرا مولا میں اتنی ہمت تھی، دوڑ کے گئے، دشمنوں کے ساتھ جنگ کی، جہاد کی، انہیں ہٹایا۔ لیکن واللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، جب علی اکبر گرے نا، دوڑ کے جانا تو دور کی بات، جنگ کرنا تو دور کی بات، علی اکبر جب گرے نا، غریب کربلا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زمین کربلا پہ ہاتھ مار رہے ہیں، یا علی الاکبر۔